واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، ایک عورت تھی، قبر سے مردے کو باہر کھینچ رہی تھی۔ اس نے قبر سے مٹی ہٹائی اور اس مردے کو باہر کھینچا۔ ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا اور کہا، اے خاتون، تو یہ ظلم اس پر کیوں کر رہی ہے؟ تو اس قبر سے اس مردے کو کیوں نکال رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ مردہ جب قبر کے اندر ہے، دفن ہو چکا ہے، تو پھر مٹی ہٹائی نہیں جاتی، پھر ادھر سے اس کو نکالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا، اے اللہ والے، اگر میری داستان سنو گے نا، میری داستان سنو گے تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے گا۔ پھر تم یہ بات نہیں بولو گے کہ میں اس قبر کو نہ کھودوں۔ میں کیوں نہ کھودوں اس قبر کو؟ جب میری بات سن لو گے تو تم بھی کہو گے واقعی تو صحیح کر رہی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا، بتاؤ داستان کیا ہے، بتاؤ بات کیا ہے کہ جس بات پر تم آج یہاں پر قبر کھود رہی ہو اور اس کے اندر جو مردہ دفن ہے اس کو باہر نکال رہی ہو؟ کیا کرو گی اس مردے کو باہر نکال کر؟ کہا، اس کی زبان کاٹوں گی، اس کے ٹانگیں کاٹوں گی، اس کے پیر کاٹوں گی۔ کہا، اللہ اکبر، ایسا کون سا جرم ہے، ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے کہ تم اس کو مرنے کے بعد یہ سزا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ والے سنو، بات کچھ ایسی ہے، بہت پرانی بات ہے۔ وہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، اس کی دو بیویاں تھیں، ایک اسی خاندان سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ بڑا تھا، اور اس کی جو دوسری شادی ہوئی تھی وہ لکڑہرے کی بیٹی تھی۔ لکڑہرے کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ چھوٹا تھا۔ بادشاہ جو تھا بہت نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، رعایا پر کوئی ظلم نہیں کرتا، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا، بہت اچھی عادت تھی بادشاہ کی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ دنیا سے فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا کہ مار کر گھر سے باہر نکال دیا، باہر کر دیا گیا، خالی ہاتھ دھکا مار کے ان کے خاندان والوں نے نکال دیا۔ کہا، تو ایک لکڑہرے کی بیٹی ہے، تو بادشاہ کی بیوی بن گئی، یہ بڑی بات تھی، بادشاہ فوت ہو گیا، اب تو یہاں نہیں رہ سکتی، جا یہاں سے۔ وہ تو بادشاہ نیک تھا، اس نے تجھ سے شادی کی۔ ان کے مرنے کے بعد بے گھر کر دیا گیا، ایک جنگل میں چلی گئی، جھوپڑی بنائی، وہاں پر اپنے بیٹے کی پرورش کی، لوگوں کے گھروں پہ برتن مانجے، لوگوں کے کپڑے دھوئے، لوگوں کی نوکری کی، مزدوری کی، پیسے کمائے، اپنے بیٹے کی پرورش کی، اپنا گھر چلایا۔ ایک بادشاہ کی بیوی ہو کے یہ سب کام کیے، اپنے گھر کو چلایا۔ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، اب تو شادی کر لے، شادی کرے گا تو مجھے بھی سکون ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ بیٹا بہت نیک سیرت تھا، اتنا زیادہ نیک تھا کہ جیسے اس کے والد ویسے ہی وہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، لوگوں کی مدد بہت کرتا۔ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، لیکن صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ بھی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو مدد ہو جائے کرتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص، کوئی کمزور شخص کوئی سامان لے کے نکلتا تھا تو میرا بیٹا کہتا تھا، بابا میں اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہوں، اور لکڑیوں کا گٹھر اپنے کندھوں پر لاد کر ان کے گھر پر چھوڑ آتا تھا۔ اس طریقے سے خوب مدد کرتا تھا، لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں لوگ بہت آرام سے رہنے لگے کہ بادشاہ کا بڑا والا بیٹا بادشاہ کے جانے کے بعد وہ بادشاہ بن گیا، وہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھا، اور بہت ظالم تھا، بہت زیادہ رعایا پر ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ رعایا کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ گھر پر فاقے ہونے لگے، گھر پر بالکل فاقے ہونے لگے، کوئی کھانا موجود نہیں، کوئی پیسے موجود نہیں۔ تیرا بھائی ہی تو ہے، جا کے اس کے پاس اور ذرا مطالبہ کر کہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ جانے کے بعد اندر داخل ہوا، اس کے خادم، اس کے وزیر کھڑے تھے، ان کے وزیروں سے، اس کے خادم سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ وہ اس کا بھائی ہے، کہا دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے، بادشاہ سے کچھ چند باتیں کرنا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو وزیر اندر گیا، جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی بہت دور سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ اتنی دور سے کوئی آیا ہے، مسافر ہے، اندر آنے دو۔ یہ اندر گیا، جانے کے بعد اپنے بھائی بادشاہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں کون ہوں؟
बादशाह ने कहा मैंने नहीं पहचाना। कौन है तू? वो बहुत तकब्बुर करता था, बहुत मुतकब्बिर था, तकब्बुर में रहता था, घमंड में रहता था। उसने कहा भाई मैंने तुझे नहीं पहचाना। कौन है तू? कहां से आया है? क्या बात है बता जल्दी से और निकल यहां से। उसने कहा भाई मैं तेरा छोटा भाई हूं, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं जो कि बचपन में आपके खानदान वालों ने मेरी माँ को और मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाई मैं तेरे पास फरियाद लेकर आया हूं। मैं बहुत गरीब हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, माँ है। मैं इतना ज्यादा गरीब हूं कि आज घर पे कोई खाने के सामान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई काम भी नहीं देता। तो तू मेरी मदद कर दे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम तो बादशाह हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद कुछ नहीं मायने रखती है, थोड़ी सी मदद कर दो हमारा काम चल जाएगा। बादशाह ने कहा कि तू किसका भाई है? मैंने तो तुझे पहचाना नहीं, तो किस भाई की बात कर रहा? मेरा तो कोई भाई नहीं है। वजीरों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया इसे जाके बाहर छोड़ दो और दोबारा ऐसा कोई ऐरा गैरा आ ना जाए अंदर। ऐसे कोई भी आएगा भाई बताएगा और मैं उसकी मदद कर दूंगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। आज के बाद यहां कोई नहीं आना चाहिए इस तरीके का, जो इस तरीके के दावे करे कि मैं उसका भाई हूं, वो मेरा भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है, समझ रहे हो? आज के बाद नहीं आना चाहिए यहां पे। डांट कर उसने भगा दिया। वो लड़का था, माँ के पास आया, कहा माँ मैंने कहा था वो मदद नहीं करेगा। माँ वो बहुत जालिम है, वो बहुत जालिम है, वो हम लोगों की मदद नहीं करेगा। ये थोड़ा बहुत काम इसको मिल जाता था तो घर पे जो भी पैसे मिलते थे इन्हीं पैसों से खाना खरीद लाता था और ये दोनों मियाँ बीवी रहते थे और थोड़ा बहुत खा लेते थे, गुजारा होता था। कुछ दिनों के बाद इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक बच्चे की विलादत हुई। फिर बादशाह के पास गया, बादशाह ने फिर इसको डांट कर भगा दिया। अब इसका बेटा थोड़ा बड़ा होता गया तो एक दिन फिर बादशाह के पास जाने के बाद कहता है भाई देखो अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो ना करो, लेकिन मेरा हिस्सा जो है आपके पास वो हिस्सा दे दो। बादशाह ने जब इतना सुना कि हिस्सा मांगने आया है और भाई बताता है, बादशाह जानता तो था ये मेरा भाई है, लेकिन इसने सोचा कि ये तो गले पड़ गया, ये तो बार बार आ जाता है, तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको निपटा डालो, अब इसको कत्ल कर दो। अब जब यहां आए तो बगैर कुछ कहे बगैर कुछ सुने बस इसको मार दो। एक दिन फिर वो महल में चला गया और जाने के बाद वो बादशाह से कहने लगा कि देख तू मान या ना मान, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा भाई है, मेरा यहाँ हिस्सा है, मेरे वालिद की जमीन में मेरे वालिद के जो माल है यहाँ पर जो खजाने हैं उसमें मेरा हिस्सा है। तू सब ना दे, मुझे उसका आधा दे दे, उसका आधा नहीं दे उसका आधा दे दे। तो बादशाह ने कहा ज्यादा जबान दराजी करता है तू, ज्यादा आके यहाँ बातें करता है, भाई मुझे बताता है, हिस्सा मांगता है। सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये ज्यादा बोल रहा है, इसकी जबान काट दो। सिपाहियों ने उससे पकड़ा और जल्दी से उसकी जबान काट दी। जब जबान काटी जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिरा तड़पने लगा। तो बादशाह ने जो कि उसका भाई था कहने लगा अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई है, अभी मुझे सुकून नहीं मिला है, अभी ये इन्हीं पैरों से बार बार आता है और मुझे परेशान करता है, लिहाजा इसके पैर काट दो। जल्लादों ने उसके पैर काट दिए, जबान भी कट चुकी थी, पैर भी कटे, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, तड़पा और तड़प के मर गया, वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। बीवी को पता चला, चीख निकल गई, बीवी चीखी, बादशाह के पास आई, बादशाह के पास आके रो रो के और उसको बद्दुआएं देने लगी। बादशाह ने कहा इसे बाहर निकालो, जल्दी से उसे बाहर निकाला। सिपाहियों ने कहा जा यहां से, आइंदा अंदर मत आना वरना तेरा भी कत्ल हो जाएगा। उसका बेटा था वो भी भूख के मारे बिलख रहा था, अब कोई खाना मौजूद नहीं था, कमाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, अब तो इसका इंतकाल भी हो गया। बीवी बहुत परेशान थी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को इस जालिम बादशाह ने मार दिया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे बेटे को भूख लगी है, कहां से इसको खाना खिलाऊं। याद रखें आजमाइश होती है कभी कभी अल्लाह की जानिब से, जो उस आजमाइश में पास हो जाते हैं, जो उस आजमाइश में खरे उतर जाते हैं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाया करते हैं। जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं तो आखिरत में उनका अंजाम बहुत अच्छा होता है। जो जालिम होता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी बर्बाद करता है और उसे आखिरत में भी तबाह करता है। तो कभी जालिम ना बने, कभी जालिम ना बने, अल्लाह ताला जालिम को बर्बाद कर देता है, जालिम को तबाह कर देता है। आज अगर तुम पर कोई जुल्म कर रहा है बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, इसलिए कि अल्लाह ताला का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। वो दिन दूर नहीं
کہ ظالم کو تباہ ہونا ہے، وہ دن دور نہیں کہ ظالم کی تباہی تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج اگر تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے، تمہارا دل دکھاتا ہے، صبر کر لینا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کی ہلاکت ہوگی، اس کی تباہی ہوگی، اس کی بربادی ہوگی، آپ انہی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے اس اللہ والے سے، اے اللہ والے پورا میٹر تو سنو، تم نے تو آ کے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ کہنے لگی میرا شوہر چلا گیا، میرے شوہر کو مار دیا، میرا بیٹا بھوک کے مارے تڑپتا رہا، اور بھوک سے تڑپ تڑپ کر میرے بیٹے نے بھی جان دے دی، میرا بیٹا بھی مر گیا، ادھر میرے شوہر کی لاش پڑی ہے، ادھر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ مجھ سے پوچھو میرے دل پہ کیا گزری تھی جب میں اپنے شوہر کی لاش کو دیکھتی تھی، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی تھی۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ادھر شوہر کی لاش پڑی ہے، ادھر بیٹے کی لاش پڑی ہے، تو پھر ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ہاں، تو کہتے ہیں اللہ والے پورا میٹر تو سنو۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، اے مالک میری فریاد کو سن لے۔ اور جب مظلوم کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رو رو کے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ جس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اگر مظلوم ہے کوئی اور ظالم کی تباہی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو مظلوم کی، جو کہ ظالم کے حق میں کی جائے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، جب ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر ان کی دعائیں شرف قبولیت تک ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت ملتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری مسافر کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور میں نے فریاد کی، پروردگار عالم میرے شوہر کو جس نے مارا ہے، میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر جس کی وجہ سے مر گیا ہے، اے اللہ اسے تو دنیا میں ہی دکھا دے، اسے تو اپنے عذاب کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دے۔ ادھر اس نے اس کے لیے بد دعا کی۔ کہتی ہے پھر کیا ہوا کہ ادھر بادشاہ کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی مہلک بیماری لگ گئی، اور 3-4 دن وہ بستر پر پڑا رہا۔ اس کی حلق میں اس کی جان اٹکی تھی۔ اس کے جو بیٹے تھے وہ بھی جانتے ہیں وہ پر ظلم کرتا ہے، اور اس نے کس طریقے سے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، 3-4 دن جب اس کی حلق میں جان اٹکی رہی اور وہ 3-4 دن جب بستر پر پڑا رہا، تو اس کے بیٹوں نے اس کا گلا دبا دیا۔ ہاں اگر یہ پڑا رہے گا، گندگی کرے گا، بدبو پھیلائے گا، تو جلدی سے اس کا کام تمام کیا جائے۔ ہاتھوں سے گلا دبا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کو جلدی سے دفن کیا گیا، قبرستان لے جایا گیا۔ اب یہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ مجھے جب پتا چلا تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ بات ہے اور یہ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ جیتے جی تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کر نہیں پایا، آج مر گیا ہے تو اس کی قبر سے اس کو نکالیں گے، اس کی زبان کاٹیں گے۔ اس لیے اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹی تھی۔ اس کے پیروں کو کاٹوں گی اس لیے کہ اس نے میرے شوہر کے پیروں کو کاٹا تھا۔ وہ اللہ والا، وہ نیک انسان سن رہا تھا، اور سنتے سنتے اس نے کہا کہ بھائی تو یہ سب کر رہی ہے غلط ہے۔ اس نے کہا میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اگر بادشاہ کے لڑکوں کو پتا چل گیا، بادشاہ کے خاندان والوں کو پتا چل گیا، اس کے سپاہیوں کو پتا چل گیا، وہ تو میرے سر یہ سب ہو جائے گا کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ تو وہ تو وہاں سے چلا گیا، نیک شخص تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، وہ تو چلا گیا وہاں سے۔ اب یہ عورت جو تھی اس نے اس کو باہر نکال لیا تھا، اس پر نیند کا غلبہ ہوا، اور یہ وہیں پر تھوڑی دور پر ایک درخت تھا، وہیں پر جا کے اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کام تمام کریں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھک بھی چکی تھی۔ وہیں پر بیٹھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ لگی، نیند آئی، تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ اس نے ایک باغ دیکھا، ایک محل دیکھا، عالی شان محل تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کیا یہ محل حضرت آدم علیہ السلام کا ہے؟ مگر نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا یہ محل نہیں ہے۔ کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کس کا ہے؟ یہ محل اس کا ہے کہ جو دنیا میں صبر کرتا ہے، جو دنیا میں
صبر کی زنجیر کو تھام لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر ظلم ہوتے ہیں، اس پر ظالم ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے